بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو علماء حقانی ہیں۔ جیسا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اسی طرح ایک ولی اللہ پیدائشی ولی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے، جس حال میں چاہے اور جس طرح چاہے اس پر اپنی خاص رحمت فرما کے اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے تو یہ بات اس کی رحمت سے بعید نہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ مختلف کتابوں میں آپ کا مکمل نام عبد القادر گیلانی عاملی حنبلی لکھا ہے۔ عامل ایک قصبہ ہے جو راست دریا کے پاس گیلان میں واقع ہے۔ آپ گیلان شہر میں پیدا ہوئے اور کچھ کتب کے مطابق آپ جیلان شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ دونوں ایران میں ہی واقع ہیں، مگر تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیلان قصبہ ہے جبکہ گیلان ایران کا ایک آسما صوبہ ہے۔ جیلان قصبہ ضلع بستان میں واقع ہے۔ گیلان کا صوبہ ایران کی جنت کہلاتا ہے۔ یہ باغات، دریاؤں اور سرسبز و شاداب سر زمین پر محیط ہے۔ گیلان سے بغداد، جس کو اب بغداد کہا جاتا ہے، اس کا فاصلہ تقریباً 630 کلومیٹر یعنی 400 میل ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں ہم آپ کو یہ بات واضح کرتے جائیں کہ اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان میں رہتے تھے، مگر جب اس لفظ کو عربی زبان میں لکھا گیا تو چونکہ عربی زبان کے حروف تہجی میں گاف نہیں ہوتا، لہذا اسے جیلان لکھا گیا۔ کوہ جودی بھی گیلان کے پاس موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے گیلان میں اپنے پیسوں سے ہی ایک کمرہ بنوایا تھا اور آپ 57 دن تک اس میں عبادت الہی میں مشغول رہے۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا اور آپ کا گھر دریا کے کنارے پر تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، جبکہ والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار تھے۔ آپ کی والدہ بیان فرماتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر آپ نے احترام کیا کہ رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند نظر نہ آ سکا۔ لوگ اس تردد میں تھے، لیکن اس مادر ذات ولی نے صبح کو دودھ نہ پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ بچپن کے زمانے میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینے میں آپ دودھ پیتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن کو دودھ نہیں نوش فرمایا کرتے تھے۔ یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی نوازشات شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جانب متوجہ تھی۔ پھر آپ کے مرتبہ عرفان کو کون چھو سکتا ہے؟ آپ اپنے لڑکپن کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ اس کام سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جاتا اور اپنے ارد گرد دیکھتا تو کوئی مجھے آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا، جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آ جاتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا۔ اب وہی آواز مجھے تنہائی میں سنائی دیتی تھی۔ اگر مجھ کو کبھی نیند آتی تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے تنبیہ کرتی کہ تم کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم سوئے رہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں میں ایک غیر آبادی میں کھیل رہا تھا۔ بتقاضۂ طفلی ایک گائے کی دم پکڑ کر میں نے کھینچ ڈالی
اس گائے نے فوراً مڑ کر میرے ساتھ کلام کیا اور کہا، اے عبد القادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ یہ سن کر میں نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ مشہور روایات میں ہے کہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے ہوئے تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے استاد کے سامنے لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ استاد کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد فرمایا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے وطن جیلان میں ہی قرآن پاک کا ختم کیا اور دوسری چند کتابیں بھی پڑھی۔ والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا سایہ کرم اٹھ جانے کے بعد آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور سنبھالنا پڑا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اپنی زمین کی کاشتکاری اور دیگر گھریلو کاروبار کو سر انجام دیتے رہے اور ان امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں صرف کیا کرتے تھے۔ زندگی کے اسی بہاؤ میں ایک مرتبہ آپ 9 ذی الحج یوم عرفہ کے دن ہل اور بیل ساتھ لیے ہوئے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک صدائے غیبی سنی اور یہ تھی کہ اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ آواز سن کر آپ اسی وقت گھر کی طرف واپس لوٹ آئے اور باہر سے اصولی یکسوئی و یکتائی سیدھے مکان کی چھت پر چلے گئے۔ خدا وحدہ لا شریک نے اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے۔ آپ نے اسی جگہ سے میدان عرفات اور حاجیوں کے روح پرور اجتماع کو اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ پیش کیا اور اس کی نوعیت بیان کی اور درخواست پیش کی کہ میں دین الہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے علم دین کا حصول لازمی اور ضروری ہے۔ ان دنوں علوم دینیہ کا مرکز بغداد کے علاوہ کوئی اور مقام نہ تھا، لہٰذا آپ نے والدہ سے سفر کی اجازت لی اور ایک ماں کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا کہ اپنے اطاعت گزار فرزند کو اجازت دی جائے اور اپنے آپ سے جدا رکھا جائے، لیکن دین کی پرستار اسلام کی مقدس خاتون نے دین کی فلاح و بہبود کی خاطر اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ بیٹے کو سفر کی اجازت دی اور آپ 488 ہجری میں یعنی 18 سال کی عمر میں آپ ایک قافلے کے ہمراہ بغداد مقدسہ روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بغداد مقدس عالم اسلام کا مرکز تھا اور اصحاب علم و حال کی اماج گاہ تھا۔ بغداد کے اندر ہاؤس آف وزڈم یعنی حکمت کا گھر اسلام سے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری موجود تھی۔ بغداد جاتے ہوئے راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا اور تمام تر مال و دولت لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ چونکہ بچے تھے ایک سائٹ پر کھڑے رہے۔ ڈاکوؤں نے بھی آپ کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرتے رہے۔ پھر ایک ڈاکو نے گزرتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ یہ سن کر اس نے سمجھا کہ یہ لڑکا مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ 40 دینار تمہارے پاس کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میری قمیض کے اندر ایک خاص جگہ میں سلائی کر کے چھپا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکو اپنے سردار احمد بدوئی کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور اس کی ماں نے اس کی قمیض کے اندر سلائی کر کے چھپا رکھے ہیں۔ جب تلاشی لی گئی تو اس قمیض کے اندر 40 دینار برآمد ہوئے۔ احمد بدوئی جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ کیا لڑکے، تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اگر تم چاہتے تو اس کو چھپا سکتے تھے، ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھ سے یہ نصیحت کی
کہ اے بیٹے کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا، لہٰذا میں تم سے کیوں کر جھوٹ بولتا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ اس بچے کو دیکھو کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، اور احمد بدوئی اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا ہے۔ پھر اس نے آپ کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا کہ اے لڑکے تم نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ پھر اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ رات کی تاریکی میں روتا ہوا جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور پھر اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہوا۔ جب آپ بغداد پہنچے تو سب سے پہلے وہ 40 دینار فقراء اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ آپ کے نانا سید عبداللہ سمائی رحمت اللہ علیہ کی جان و پہچان والے بغداد کے اندر چند لوگ موجود تھے۔ آپ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں 2 بڑے مدرسے ہیں، ایک مدرسہ نظامیہ جبکہ دوسرا مدرسہ انحاف ہے۔ آپ نے 1095 عیسوی میں مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ناظرین گرامی، مدرسہ نظامیہ ایک بڑی خاصیت اور اہمیت کا حامل مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد 1065 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس کو مدرسہ نظامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بنانے میں، اس کا نصاب تیار کرنے میں سلجوق و سلطنت کے ایک بادشاہ کے وزیر اعظم علی حسن بن اسحاق خواجہ المعروف نظام الملک توسا کا ہاتھ تھا۔ اس مدرسے کو دریا کے کنارے بنایا گیا تھا، جس کے سب سے پہلے پرنسپل امام غزالی تھے۔ اس کے بعد پرنسپل علامہ ابن جوزی بھی رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسی مدرسہ میں داخلے لینے کے بعد ابتدائی 20 دن آپ نے فاقہ میں گزارے۔ 18 سال کی عمر میں تعلیمی سفر شروع ہوا۔ 488 ہجری سے 496 ہجری تک یعنی 8 سال تک آپ کا تعلیمی سفر جاری رہا۔ کچھ کتب کے مطابق آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے قرآن پاک حفظ کیا، اور کچھ کے مطابق آپ نے حفظ قرآن حماد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ فارسی آپ کی مادری زبان تھی۔ آپ نے عربی، ادب، تفسیر، قرآن و حدیث، فقہ، کلام، معنی، انصاف اور تاریخ کی کچھ اور کتب بھی پڑھی۔ آپ نے وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق و تصدیق کے ساتھ علم و فنون سے اپنا دامن بھرا۔ 8 سال کے اندر آپ نے ہر شعبہ میں PhD کر لی، جو کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ کی کرامت تھی۔ دوران تعلیم آپ پر بہت سی مشکلات آئیں، جن کا آپ نے صبر اور تقاضے کے ساتھ سامنا کیا اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے۔ آپ کے نانا بہت امیر تھے، وہ پیسے بھیجتے، مگر آپ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ سب تقسیم کر دیتے۔ اسی وجہ سے آپ کو مدرسے کے اندر رہائش کا کرایہ ادا نہ کر سکتے تھے، لہٰذا آپ سے رہائش لے لی گئی، مگر پڑھنے کی اجازت تھی، کیونکہ آپ ایک ذہین طالب علم تھے۔ پھر آپ اپنی کتابیں لے کر مدرسے سے جنگل میں چلے جاتے۔ کئی دن تک آپ کو کھانا نہ ملتا، پیسے آتے تو فوراً غریب طلباء کے اندر تقسیم فرما دیتے۔ 20 دن تک کھانا نہ ملا، اور یہ وہ دور تھا جب بغداد میں قحط پڑ گیا تھا۔ آپ باہر نکلے کہ کسی درخت سے پتے توڑ کر کھا لوں، مگر دیکھا کہ لوگ پہلے سے ہی درختوں کے ارد گرد جمع ہیں اور پتے توڑ کر کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ واپس مسجد میں آئے اور نڈھال ہو کر گر گئے۔ پھر اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کے ایک کونے میں لے گئے اور سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں کھانا تھا، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ گوشت اور روٹی کی خوشبو آئی تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان اپنے منہ کی طرف نوالا لے کر جاتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا۔ روٹی کھاتے ہوئے اس نوجوان کی جب نظر مجھ پر پڑی تو اس نے میری کیفیت کو بھانپ لیا، کہنے لگا کہ تم بھی یہاں آؤ اور یہ کھانا کھا لو۔ یہ کھانا میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کھانا کس کا تم کھا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں گیلان سے آیا ہوں، کوئی عبد القادر لڑکا ہے، اس کی والدہ نے 8 دینار مجھے دیے تھے تاکہ میں بغداد پہنچ کر اسے دے دوں۔ میں اسے بہت تلاش کرتا رہا لیکن مجھے وہ نہ ملا۔ بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، چنانچہ میں نے اس دینار میں سے یہ کھانا لیا۔ اب جب تم مل گئے ہو تو دونوں اس سے معافی مانگ لیں گے۔
یہ سن کر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مسکرا پڑے اور فرمایا عبد القادر میں ہی ہوں، تم بلا جھجک یہ کھانا کھاؤ۔ آپ نے چند نوالے لیے اور اس نے جو آپ کو دینار دیے وہ فوراً آپ نے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد فاقوں کا وہی سلسلہ شروع رہا۔ فاقوں کی وجہ سے آپ سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ پھر ایک دن غیب سے ندا آئی، اٹھو روٹی کا تو کوئی بندوبست کر لو تاکہ تم پڑھ سکو۔ یہ سن کر آپ بہت حیران ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ اب روٹی کا کس طرح انتظام کروں۔ پھر کچھ سوچ کر ایک نان بائی کے تندور پر گئے۔ اس نے کہا کہ تم 24 گھنٹے میں مجھے 1.5 روٹی دیا کرو، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں ادا کر دوں گا، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو تم مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر نان بھائی رو پڑا اور کہنے لگا تم بلا جھجک روٹی لے جایا کرو۔ تاہم نان بھائی کا یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے شرمندگی کی وجہ سے اس کے پاس روٹی لینی بند کر دی۔ ایک دن پھر سے غیب سے ندا آئی کہ اٹھو روٹی کا بندوبست کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں جا کر اس سے روٹی لوں۔ پھر آپ کو اشارہ دیا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، پتھر کو ہٹاؤ، وہاں سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ اس کے مطابق آپ اسی جگہ پر گئے اور پتھر ہٹایا تو سونے کی ایک چھوٹی سی ٹکیا ملی۔ آپ نے اسے بیچ کر اس نان بائی کا قرض اتارا اور باقی کے پیسے فقراء اور غریب طلباء میں تقسیم کر دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 18 سے 40 سال تک تعلیم اور مجاہدے میں رہے۔ 18 سال راحت تصوف اور ریاست مجاہدہ میں گزار دی۔ آپ نے اس قدر مجاہدہ کیا کہ کئی بار آپ گرتے تو لوگ سمجھتے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کی تدفین کا عمل کرنے لگتے تو آپ کو ہوش آ جاتی اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ تو زندہ ہے۔ بغداد کے اندر حضرت حماد بن مسلم شامی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ آپ ان کی محفل میں پہنچے۔ تعلیم کے دوران بھی آپ ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ آپ کے بہت سے تصوف کے مسائل اور کئی رموز ان سے حل ہو جاتے۔ حضرت حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آدمی ہے ایک دن ولایت کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 جھنڈے اس کے سر پر ہیں اور آسمانوں پر اس کی بڑی شہرت ہے۔ آپ نے تقریباً 13 یا 14 سال مشاہدہ کیا۔ اگر تعلیم کا عرصہ بھی اس مجاہدے میں شامل کیا جائے تو پھر یہ عرصہ تقریباً 20 سال بنتا ہے۔ مجاہدے کے دوران آپ نے آخری چلہ کیا تو اس کے بعد آپ کے مرشد دروازے پر آئے اور آپ کو بلایا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آپ کو بلایا۔ آپ نے ہمت جمع کر کے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ابو سعید مبارک مخرمی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں روٹی لیے کھڑے ہیں۔ مرشد اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ایک ایک نوالا توڑ کر آپ کے منہ مبارک میں ڈالنا شروع کیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوں جوں وہ نوالا میرے حلق سے نیچے جاتا تو ہر ایک نوالے کے ساتھ میرا مرتبہ بلند ہوتا جاتا۔ مرشد نے اپنا جبہ آپ کو عطا کیا اور خلافت عطا فرمائی۔ آپ اپنے مرشد کے مدرسے میں پڑھانے لگ گئے۔ اسی مدرسے میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت سے طلباء آپ سے آ کر فیض یاب ہونے لگے۔ علم کا سمندر بہہ رہا تھا اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سے چلو بھر رہا تھا۔ 513 ہجری میں آپ کے مرشد ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اس وقت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 43 سال تھی۔ آہستہ آہستہ طلباء کا ہجوم بڑھنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے فضل و کمال اور علمی فراست کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ کثیر تعداد میں آپ کے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ مدرسہ مبارکہ میں تمام تر وسعتوں کے باوجود جگہ تنگ ہو گئی۔ حالات کے پیش نظر آپ نے اپنے پیسوں سے مکانات خریدے اور مدرسے میں شامل کر دیے اور از سر نو مدرسے کی تعمیر کرائی۔ اس تعمیر جدید سے مدرسہ 2 چند سے زائد وسیع ہو گیا اور اب عظیم الشان مدرسہ آپ کی نسبت سے مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا، جو ابھی تک اسی نام سے موجود ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 528 ہجری میں درسگاہ کی تعمیر جدید میں فراغت پائی اور مختلف اطراف و جوار کے لوگ آپ سے شرف علم حاصل کر کے
علوم دینیا سے مالا مال ہونے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ آج بھی چین میں قادریہ سلسلہ کی 6ٹھی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وعظ فرماتے تو 70,000 تک لوگوں کا مجمع موجود ہوتا۔ آپ کے فرزند بتاتے ہیں کہ اکثر وعظ کے دوران مجمع میں سے چند ایک جنازے ضرور اٹھا کرتے تھے اور لوگوں کے دل میں آپ کی آواز کا ایسا اثر ہوتا کہ روح جسم سے پرواز کر جاتی۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی آواز سے اسلام قبول کیا، اور آپ کی زبان میں یہ تاثیر کہاں سے آئی، اس بات کا یہ ذکر ملتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے وعظ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے عرض کی کہ میں تو اجمی ہوں، بھلا میں عربی زبان میں اس قدر مہارت کیسے رکھ سکتا ہوں کہ لوگوں کو وعظ کروں اور اپنے لہجے میں اجمی پن پاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب تم وعظ کرو اور لوگوں کو تمہاری زبان سے نفع پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب تم وعظ کیا کرو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بس اسی کے اگلے دن آپ رحمت اللہ علیہ منبر پر بیٹھے اور عربی اور فصاحت و بلاغت اسی طرح آپ پر نازل ہوئی کہ آپ جو لفظ بولتے وہ سننے والے کے قلب کے اندر سرایت کر جاتا۔ یہ وجہ تھی کہ آپ کی آواز کے دوران بہت سے لوگ اس کتاب نہ لا سکتے اور ان کی روح پرواز کر جاتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کئی آپ رحمت اللہ علیہ کے خطبات کا مجموعہ ہیں، اور کچھ کتابیں جیسے مکتوب سبحانی، مراتب الوجود، غنیت الطالبین اور اس کے علاوہ کئی کتابیں آپ کی قابل ذکر ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات واضح رہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ امام یافی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تصانیف کی بابت میں یہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مفید اور کارآمد کے دعوے بھی لکھے ہیں، اور آپ کے املات بھی محفوظ ہیں، یعنی آپ کے ارشادات اور خطبات اور تقریرات کو آپ کے شاگردوں یا مریدوں نے جمع کیا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں 400 اشخاص قلم و دواد لے کر بیٹھتے تھے، اور جو کچھ آپ سے سنتے تھے وہ لکھتے تھے۔ امام یافی رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب کا نام نہیں لکھا، جبکہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فتوح الغیب اور غنیت الطالبین کا ذکر کیا ہے۔ فتنہ برداشتوں نے آپ کی کتب کے اندر بہت سی چیزیں خود سے ملا لیں تاکہ اولیاء اللہ پر اعتراض کرنے والوں کو مزید موقع ملے اور اپنی زبانیں دراز کر سکیں، جیسا کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہر لحاظ سے درست ہے اور جامع ہے۔ اسی طرح ان کتب کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ تمام تر کلام حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہی ہیں، یہ بات موضوع نہیں، جیسا کہ غنیت الطالبین کے بارے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے قطر جمع اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ہوں۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کتاب میں کچھ باہر سے شامل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ شعر و شاعری کا خاص شوق رکھتے تھے۔ آپ کے لکھے گئے عربی قصیدہ جس کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 51 سال کی عمر میں شادی کی۔ آپ نے کل 4 شادیاں کی۔ آپ کی بیویوں کے نام مدینہ بنت میر محمد، صادقہ بنت محمد شفیع
مومنہ اور محبوبہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان میں سے تقریباً 49 بچے آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، جن میں اکثر کا یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ 10 آپ کے پوتے تھے، کیونکہ کتب کے اندر 10 بچوں کے نام نہیں ملتے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے بارے میں کتب کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کتابوں کے اندر آپ کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ثابت کی گئی ہے اور آپ 2 بار ان سے مل چکے ہیں۔ کچھ کتابوں کے مطابق یہ بات زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے وصال اور آپ کی پیدائش میں جو مدت ہے اس کے مطابق آپ کی ملاقات بامشکل ممکن ہے۔ آپ نے 91 سال کی عمر پائی۔ تاریخ کی مختلف کتب کے مطابق 9، 8، 10، 11، 14 اور 17 ربیع الثانی بروز اتوار دن کے وقت 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے نے پڑھایا۔ انتہا مخلوق آپ کے جنازے میں شامل ہوئے تھے، مگر دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کا جنازہ اندر ہی چند لوگوں نے مل کر پڑھایا، پھر دروازہ کھول دیا گیا اور لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ آپ کا روضہ مبارک مدرسہ قادریہ میں موجود ہے۔ چاندی کی جالی آپ کی قبر مبارک کے ارد گرد لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہمہ وقت آپ کے روضہ انور پر ہو رہا ہے۔ خلق خدا وہاں سے آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔